بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا جس میں وجاہت سعید خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اس وقت سچویشن ہے، تو اس کو انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ ایک انسٹاپیبل فورس ہے، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے اور پاکستان کے تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اموویبل فورس کا جو ہے وہ نام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اموویبل فورس ہے، اس کو آپ ہلا نہیں سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے اسی بات کو میں لے کے آگے چلتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ہم جو ہے انسٹاپیبل فورس کہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اموویبل فورس کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسٹاپیبل فورس ہے وہ اموویبل آبجیکٹ کو جو ہے وہ ٹکرے مار رہی ہے۔ اب جو ٹکرے مار رہی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اموویبل آبجیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ جو ہے اس کو ہلا نہیں سکتی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طریقے سے جب آپ ایک انسٹاپیبل فورس ایک اموویبل آبجیکٹ کو بار بار سٹرائک کرے بار بار سٹرائک کرے تو کیا وہ ڈیمیج نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ یقیناً وہ ڈیمیج ہوگی، اور وہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی طوفان بدتمیزی آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں جو ہے باوردی جرنیلوں کے خلاف جو ہے اس طرح کی کمپین لانچ کی گئی ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہے، لیکن وجہ بہرحال اس کی یہی ہے کہ چونکہ انسٹاپیبل فورس کو جو ہے وہ راستہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ مسلسل جو ہے وہ اموویبل آبجیکٹ کو ہٹ کر رہی ہے۔ اب اس کو مزید تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جو امریکہ ہے وہ سپر پاور ہے، اور وہ بھی ایک قسم کا اموویبل آبجیکٹ ہے، اس کو ہلانا یا اس کو شکست دینا آلموسٹ ناممکن ہے۔ لیکن 2001 میں کیا ہوا کہ وہ امریکہ جو ہے وہ 9/11 کے بعد جو ہے افغانستان میں آیا، اس نے اپنے ڈیرے جمائے، اور جناب اس نے جو ہے وہاں پہ طالبان گورنمنٹ کے خلاف ایکشن کیا، اور یہ جنگ جو ہے وہ مسلسل 20 سال تک جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ لڑتا رہا۔ لیکن 20 سال تک جو افغانی تھے وہ لوگ ایک امریکہ کے خلاف ایک گریلا وار لڑتے رہے، یعنی وہ اس طرح مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے جس طرح تحریک انصاف پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ گریلا وار کرتے رہے اور امریکن سولجرز پہ حملے کرتے رہے، اور ان کو بڑا نقصان پہنچایا، مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی۔ اور پھر 20 سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ مجبور ہوا کہ وہ افغانستان سے اس نے اپنی فوجیں واپس بلائیں، اپنے اسلحے کو یا تو تباہ کر دیا یا چھوڑ دیا، تو ادھر سے بہرحال وہ چلا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ مسلسل جو 20 سال تک جو سٹرائک ہوتے رہے، تو اموویبل آبجیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور جو ہے افغانستان کے لوگوں کو جو ہے ایک فتح نصیب ہوئی۔ اس کو ایک دوسری مثال سے جو ہے وہ مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فلموں میں جو ہے جب کسی کرمنل کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو انویسٹیگیشن کے لیے اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اور وہ تشدد کے باوجود جو ہے وہ جو بات اسے پوچھنا چاہتے ہیں وہ نہیں بتاتا۔ جب وہ نہیں بتاتا تو اس کو ایک جگہ باندھ دیا جاتا ہے، اور جب اس کو باندھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے سر کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے، مسلسل گرتا ہے، یعنی ٹپ ٹپ ٹپ۔ تو وہ قطرہ جو ہے وہ پہلے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب قطرہ مسلسل اسی جگہ پہ جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جب اسی جگہ پہ گرتا ہے تو اس آدمی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی چیخیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اگر وہ 6 7 8 9 گھنٹے تک اگر اس قطرہ گرتا رہے تو شاید وہ مر ہی جائے، اور آخر کار وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی جو انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن کرنے لگتا ہے، اور جو اسے پوچھنا چاہتے ہیں وہ اس کو بتانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل اس جو ہے وہ جگہ پہ یعنی وہ قطرہ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جو اموویبل آبجیکٹ ہوتے ہیں، مسلسل اگر ان کو آپ ان کے ویک ایریاز پہ جب ہٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے آخر کار جو ہے وہ یعنی شکست کھا جاتے ہیں۔
اچھا، پھر جو ہے جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ 2024 فروری 2024 میں جو الیکشن ہوئے ہیں، مطلب اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن میں تو دھاندلی ہوتی رہتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی. نہیں، بڑا فرق ہے. اس سے پہلے جو دھاندلی ہوتی تھی تو وہ اس طرح ہوتی تھی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر جو ہے ایک گاڑی ہے اور اس کے جو ہے یعنی ایک ویل جو ہے اگر وہ کسی جیپ کا لگا دیا جاتا تھا یا جو ہے کسی اور گاڑی کا لگا دیا جاتا تھا جو ایک دو نمبر چھوٹا بڑا ہو سکتا تھا، اس سے گاڑی جو ہے وہ ہچکولے تو کھاتی تھی لیکن گاڑی چلتی تھی. اب اس دفعہ جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس گاڑی میں انہوں نے ٹریکٹر کا پچھلا پہیہ لگا دیا ہے. ایک طرف ٹریکٹر کا پچھلا پہیہ لگا دیا ہے اور دوسری طرف جو ہے دو ٹائر گاڑی کے اپنے ہیں اور جناب ایک ٹائر جو ہے وہ کسی جو ہے جیپ کا لگا دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ گاڑی کسی بھی صورت جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہے. یاد اگر چلے گی تو اتنی آہستہ چلے گی کہ شاید پیدل چلنے والے جو ہیں وہ اس سے زیادہ تیز ہوں گے، اور اگر تیز چلے گی تو ہو سکتا ہے گاڑی پلٹ جائے. تو اس لیے جو ہے یہ دھاندلی بالکل ننگی دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ فارم 45 کے مطابق جو ہے بہت سارے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جیت چکے ہیں ان کو فارم 47 میں ہرا دیا گیا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اصل جو شواہد ہیں یا جو اصل فارم ہے وہ تو فارم 45 ہے. یعنی فارم 47 تو فارم 45 کو جمع کر کے جو فارم بنایا جاتا ہے وہ فارم 47 ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ دھاندلی ناقابل برداشت ہے اور یہ بدماشی ہے. چاہے اس بدماشی کے پیچھے کوئی بھی ہے لیکن یہ بدماشی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یعنی پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس فارم 45 موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. اچھا، مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نواز شریف کا حلقہ لاہور کا جو حلقہ ہے NA 130، اس میں جناب کوئی ٹوٹل پولنگ سٹیشنز کی تعداد ہے کوئی 266 یا 67 تقریباً کوئی اتنی تعداد ہے. اور جب 243 یعنی 243 کے جو ہے وہ جو ریزلٹس تھے وہ آ چکے تھے، اور اس وقت جو ہے یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان سے تقریباً 20,000 ووٹوں کی لیڈ سے جو ہے وہ آگے تھیں، اور اس کے بعد غالباً 30 32 33 پولنگ سٹیشن کا جو ہے وہ رزلٹ ابھی باقی تھا. تو ان کا جب رزلٹ آیا تو اس میں جو ہے نواز شریف کو ان 30 یا 33 پولنگ سٹیشن میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے دیے گئے ہیں اور یاسمین راشد کو 2500 ووٹ ملے ہیں. مطلب ہے یہ ایک اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے، ایک پاگل کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زبردستی جو ہے نواز شریف کو انہوں نے جتایا ہے. یعنی یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ اور کئی مثالیں ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے حلقے سے ہار چکی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے حمزہ شہباز ہار چکے ہیں. شہباز شریف کا مجھے علم نہیں ہے لیکن تقریباً کوئی 80 سے 90 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت سے چھینی ہیں، پی ٹی آئی یعنی پارٹی سے چھینی ہے. اور اسی طریقے سے جو پنجاب اسمبلی کی ہیں وہ تو غالباً کوئی 124 یا 120 سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے چھینی ہیں. تو اب یہ جو گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں یعنی یہ ایک ڈاکہ ہے. یعنی جس پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان کے مینڈیٹ کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہے. یعنی یا تو یہ ہے نا کہ اگر مرچ سرخ ہوتی ہے اور سرخ مرچوں میں آپ کوئی سرخ رنگ ملا دیں تو پھر تو پتہ نہیں چلے گا، بندہ کہتا ہے کہ اگر ملاوٹ ہے بھی تو نظر نہیں آئے گی. اب ان بیوقوفوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے سرخ مرچوں میں جو ہے نا کالی مرچیں شامل کر دی ہیں، اور وہ کالی مرچیں صاف نظر آتی ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ دھاندلی ان کو ہضم نہیں ہوگی اور یہ جو بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن سال 6 مہینے سے زیادہ یہ گورنمنٹ بہت مشکل ہے کہ یہ چلے. اچھا جناب، اس گورنمنٹ کے بننے کے نتیجے میں بڑے بھیانک قسم کے آگے جو ہے وہ اقدامات ہوں گے. یعنی سب سے پہلا قدم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس گورنمنٹ یعنی دھاندلی زدہ مینڈیٹ سے جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، جو کہ ایک حرام کی سیٹ ہوگی جو وہ لیں گے. اسی طریقے سے جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر بن جائیں گی، وہ بھی ایک حرام کی سیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو جائیں گی. اور اسی کے نتیجے میں جناب آصف زرداری صاحب مسٹر 10% جو ہیں وہ آپ کے دوسری ٹرم کے لیے جو ہے وہ صدر منتخب ہو جائیں گے. تو یہ بھی جو ہے ایک پورے پاکستانی قوم کے منہ پر ایک بہت جو ہے زبردست قسم کا جو ہے وہ تماچہ ہوگا، کیونکہ ہم نے تو ان کو ووٹ نہیں دیے، عوام نے تو ووٹ نہیں دیے. تو یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان جو ہے پوسٹوں پہ، ان عہدوں پہ جو ہے وہ یعنی قابض ہو جائیں گے. یعنی نثار علی خان صاحب، چودھری نثار صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جن کو آپ جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے،
اور ان کو مبارکباد نہ دیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے یعنی کوئی الیکشن نہیں جیتا، بلکہ یہ زبردستی قابض ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جناب اسمبلی میں لوگ ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے فارم 45 والے ہیں یا آپ فارم 47 والے ہیں، یعنی فارم 45 والے ہیں تو پھر تو آپ مطلب ہے کہ صحیح واقعی جیتے ہوئے ہیں، اور اگر فارم 47 والے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو جتوایا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں جو ہے جو اصل میں جو ڈاکو جماعتیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرا ڈاکو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جنہوں نے سندھ میں جو ہے پی ٹی آئی اور جو سندھ کی جو جماعتیں ہیں جو ان کا ڈیموکریٹک الائنس ہے اس کی سیٹوں پہ قابض ہوئی ہیں، اور پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کی تقریباً کوئی 16-17 سیٹیں جو تحریک انصاف کی ہیں ان کے اوپر قابض ہے۔ تو اس میں جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے، اور ابھی جو ہے وہ اوپر سے ظلم یہ کر رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں پنجاب میں بھی انہوں نے نہیں دی ہیں اور سینٹر میں بھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے عارف علوی صاحب جو ہیں وہ جو ہے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی اس قدر ظلم، اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ظلم کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جناب اس ملک میں کوئی استحکام نہیں آئے گا، اور یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2024 کا سال جو ہے یہ مکمل کرے گی، اور اگر مکمل کر بھی لیا تو یہ جو ہے میری پریڈکشن ہے کہ 2025 کے پہلے کوارٹر میں انشاءاللہ جو ہے آپ کے پھر جنرل الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ بھاری اکثریت سے آئے گی، اور پھر جو ہے ان لوگوں کا احتساب ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام قوتوں کے لیے کہ وہ اس کو بجائے اس کے کہ ایک سال جو ہے وہ پیچھے لے جائیں، کیونکہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے جو ہے یعنی جو جن لوگوں کا جو ہے وہ حق بنتا ہے، جنہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، ان کو وہ سیٹیں واپس دلائیں، اور جس پارٹی نے کی حکومت کا حق بنتا ہے ان کو حکومت لینے دیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔